بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ العظیم۔ برادران مکرم، عزیزان گرامی، یہ ہماری مادر علمی، میرے والد کی مادر علمی جامعہ نظامیہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، صرف تعارف کے طور پہ دو جملے، یہ کہ سید محمد تنویر الدین، اس کے والد کا نام مجدد آئین حزب اللہ حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے والد بانی جامعہ نظامیہ حضرت علامہ مولانا شیخ الاسلام انوار اللہ فضیل جنگ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ میرے بڑے بھائی مولانا سید شمس الدین حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامعہ نظامیہ کے بہت بڑے علماء میں سے، بڑے علماء کے شاگردوں میں سے تھے۔ اور میری ایک بہن مرحومہ نظامیہ کی خواتین میں اولین خاتونوں میں سے تھیں، اور یہ تنویر الدین یہ بھی جامعہ نظامیہ کا فرزند رہا ہے۔ اور ایک بات عرض کر دوں کہ بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک گھر چیلے پورے میں ہے، جس میں وہ رہتے تھے، اور آج سے چند برس پہلے تک، یعنی 30 سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا، ان کے نواسے، پھر نواسوں کے بیٹے بیٹیاں وغیرہ اسی گھر میں رہتے تھے، امریکہ چلے گئے۔ بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا تعلق بتلانا چاہ رہا ہوں۔ اس گھر میں میں نے برسوں میں اپنی اسٹڈی کرتا تھا، کالج میں ضرور پڑھا، لیکن میں زیادہ تر وہیں اسٹڈی کرتا تھا۔ یہ ہمارا تعلق ہے۔ میری بڑی آرزو تھی میں نظامیہ سے پڑھوں، کامل کروں، اور میں نے اس کو پورا کیا۔ یہ لمبی تفصیل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تنویر الدین حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اوپر حضرت بابا رحمۃ اللہ عاشق سے لے کر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تک، سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا سلسلہ چلتا ہے۔ میں ناز کے طور پہ راست گوئی، ناز کے طور پہ کہتا ہوں کہ راست گوئی میرا شیوا ہے۔ مختصر یہ کہ میں جامعہ نظامیہ میں نوکری کے لیے میں درخواست نہیں دیا، مجھے پکڑ کر بلایا گیا، شعبہ تدریس میں رکھا گیا۔ بلانے والے سلطان محی الدین صاحب، بلانے والے رشید پاشا صاحب مجھے بلائے اور بولے تم کیوں خدمت نہیں کرتے؟ میں کب انکار کیا؟ بولے ہے یہ شعبہ تدریس میں کلرک کی نوکری ہے۔ میں بولا مر جاؤں گا، کلرک کی نوکری نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس وقت یہ جائیداد ہے، تم آ جاؤ، ہم شعبہ تدریس سے نکال کے ہم اساتذہ میں منتقل کر لیں گے۔ میں قبول کیا اور شعبہ تدریس میں چلا گیا۔ 1984 سے 91 تک کام کرتے رہا۔
اللہ کی مصلحت میں نہیں جانتا. وہاں وہ دیکھا ہوں، ان کے وہ کردار دیکھا ہوں. الحمدللہ یہ منہ نہیں کھول سکتے، لیکن میں پردہ پوشی کرنے والوں کی اولاد ہوں، پردہ پوشی کرنے والوں کے سردار کی اولاد ہوں. آج تک پردہ پوشی کرا، لیکن آج پردہ دری کروں گا، ان کے پردے پھاڑ کے پھینکوں گا. آج مسئلہ چل رہا ہے اکبر نظام الدین کا. اکبر نظام الدین نے جب گستاخانہ مضمون سیاست میں لکھا، 2 مرتبہ چھپا. مجھ سے سلطان محی الدین صاحب نے کہا کہ یہ مضمون چھپا ہے، 125 سالہ جشن ہو رہا، آپ اس میں ساتھ دو. میں بولا ساتھ نہیں دوں گا، اس کے خلاف کتاب لکھوں گا. میں ضرورت توبہ 1996 میں لکھا. ارے کوئی پیدا ہوا ہے تو آؤ آج لکھو ضرورت توبہ کا جواب. مفتی خلیل احمد صاحب لکھو. گستاخ رسول کو 35 سال سے سر پہ بٹھا کے بیٹھے. آج اندر کیا ہوا وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. اتنے سالوں تک اس کے جوتوں میں لوٹتے رہے، وہ ذلیل کرتا رہا، لیکن آج اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی، جوتے کی نوک پہ رکھوں گا. ارے کون ہے تو، تیری حیثیت کیا ہے؟ موضوع پہ آتا ہوں. یہ 1975 کی آگے پیچھے 1 سال کا فرق ہے. جامعہ نظامیہ کے ہر کمرے میں، ایک تدریس کے کمرے میں ایک بکٹ پاخانہ ڈلایا گیا. کون ڈلایا تھا یہ؟ اس وقت جو امیر جامعہ تھا، اس اکبر الدین کا والد قطب الدین حسینی. جب شیخ الجامعہ کی طرف سے رشید پاشا صاحب تھے اور معتمد کی طرف سے پولیس میں درخواست گئی کہ ایک بکٹ یا پاخانہ ڈال دیا گیا ہے، پولیس میں درخواست دی اور پولیس انویسٹیگیشن کرنے ہی والی تھی، نہیں آنے لگی. تو کچھ طلبہ کمشنر کے پاس گئے، ان کا نام پوترن تھا، PV پوترن یا کچھ تھا، پوترن ضرور تھا. لڑکے جا کے پوچھے نظامیہ میں درخواست دیے ہیں، ایسا حادثہ ہوا، پولیس نہیں آ رہی آپ کی. تو پوترن بولا یہ کون ہے جی؟ امیر جامعہ. انہیں درخواست وڈرا کر لیا نا. ارے رافضیوں کی اولاد، شیطان، یہ فاروق اعظم کا ادارہ ہے، پاخانہ کس نے ڈلایا؟ اس کو تاحیات امیر جامعہ رکھے. کون تھے یہ؟ اور موجودہ 35 سال سے اس کو امیر جامعہ بنا کے رکھے. خلاف وعدہ، خلاف معاہدہ، اس کو پکڑ کے لے کر آئے. مولانا رشید پاشا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر جامعہ تھے. رات میں 12 بجے ان کی تاریخ چینج ہوتی ہے، ان کی میعاد یعنی ٹرم ان کا امیر جامعہ کا رات میں 12 بجے ختم ہوا. آدھے گھنٹے میں ان کو لیٹر پہنچا دیا گیا کہ آپ کا ٹرم ختم ہو گیا ہے، آپ کل سے نظامیہ کو مت آئیے. یہ کون تھا؟ نام جا کے شیخ الجامعہ، موجودہ شیخ الجامعہ سے پوچھئے. اس کے بعد امیر جامعہ اکبر نظام الدین کو بنا دیے. اس کے بعد امیر رشید پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے بھانجے وانجے کون ہیں، وکیلوں کو پکڑے. وہ لوگ کیس نہیں سمجھا سک رہے تھے. ہے کیا قصہ؟ مجھے بلایا گیا تو جو ہائی کورٹ کا وکیل تھا اس کا نام OP مشرا، وہ موزم مارکیٹ کے پاس اس کا آفس تھا. مجھے بلایا گیا، میں 2 گھنٹے تک بات کرا. میں گفتگو نہیں پیش کرتا، وہ میری ہر بات کاٹتا تھا. ایڈوکیٹ تھا. آخر میں بولا صاحب ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتلاؤ، ایک اٹینڈر، ایک چپراسی کی نوکری جب ختم ہوتی ہے 2 دن پہلے 3 دن پہلے چپراسیاں ٹیچنگ نان ٹیچنگ یا کوئی گورنمنٹ کا آفس ہے
سب لوگ جمع ہو کے اس کو پھول پہناتے ہیں، اس کی خدمات کو سلام کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ایک لیٹر دیا جاتا ہے کہ آپ فلاں وقت آپ کی خدمات ختم ہو رہی ہیں۔ اسی طرح یونیورسٹیوں میں جو وائس چانسلر ہوتا ہے، تقریباً 6 مہینے پہلے اس کو لیٹر دے دیا جاتا ہے کہ آپ 6 مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ایک سرچ کمیٹی بٹھائی جاتی ہے، آئندہ کون بنے گا وائس چانسلر۔ رشید پاشا صاحب رات میں 12 بجے ریٹائر ہوئے، 12:30 کو لیٹر پہنچ گیا۔ یہ چپراسیوں کی انجمن سے گئے گزرے لوگ ہیں۔ یہ ایڈوکیٹ کو غصے سے بات کرنے لگا، بولا نہیں غصے میں مت آؤ، ایسا مت کرو، خیر بولا کرا، لیکن یہی پوائنٹ لے کے جا کے اکبر نظام الدین کو جو ناجائز قابض نہیں تھا انہیں، مفتی خلیل احمد صاحب لے جا کے بٹھائے اس کو۔ میں آیت پڑھا ہوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، نہیں، اس میں مباہلے کی آیت پڑھا، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک ایک چیز بتلاؤں گا، اور مجھے نہیں، اب عوام کو جواب دو۔ سب سے پہلا کام نظامیہ میں جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، طلبہ اساتذہ میں سے اللہ کا خوف نکال دیتے ہیں، اس کے بعد جو چاہے کام کرا لو۔ مجھے یہ بتلائیے، سب نئی لیٹسٹ باتیں بولتا ہوں، جس وقت میں نظامیہ چھوڑ کے آیا یونیورسٹی میں، اس سے پہلے کیا ہوا جناب مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ، لوگوں، مسلمانوں، نظامیہ کے بچوں سنو، میں دفتر تدریس میں کام کرتا تھا، ہمارے ذمے میں جو کام تھے محمد بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک شیخ محبوب صاحب تھے، کلرک تھے، انہوں منتظم تھے، میں بھی اسی میں تھا۔ میرا کچھ کام دفتر میں لیتے تھے، پھر میں کلاسز لیتا تھا، پڑھاتا تھا۔ 3 مہینے تک لکھ لو، سن لو، میری سائن لے لو، اگر دم ہے اس آیت کے تحت مفتی خلیل احمد صاحب بھی تشریف لائیے اور ان کے ساتھیاں تمام آ جاؤ۔ 3 مہینے تک شیخ الجامعہ طاہر رضوی صاحب سے لے کے چپراسی تک کسی نے اساتذہ کے حاضری رجسٹر میں سائن نہیں کیا، یعنی اٹینڈنس، ٹیچنگ اسٹاف، نان ٹیچنگ اسٹاف، کوئی دستخط نہیں کیا 3 مہینے تک۔ شیخ محبوب صاحب مرحوم دفتر میں کام کرتے تھے، ہر مہینہ لاتے، رجسٹر میں پورے لوگوں کے نام لکھ دیتے، ایک محمد بغدادی صاحب، ایک تنویر الدین اور ایک شیخ محبوب صاحب، صرف 3 کی دستخط ہوتی تھی۔ 3 مہینے تک کوئی دستخط ہی نہیں ہوئی، ٹیچنگ میں نہیں، نان ٹیچنگ میں، کلاس سے اول سے لے کے فرسٹ کلاس سے لے کے ہشتم یعنی 8 کلاس تک، اس کے بعد مولوی سے کامل تک کوئی حاضری نہیں ہوئی۔ میں ایسے نچلی بات نہیں کرتا، قسم کھاؤ کھا، ارے آپ قسم کھا لیتے ہیں، اللہ کا اگر دامن یہاں نظر آتا تو اس کو پکڑ کے بھی قسم کھا لیتے تھے، اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں یہ۔ 3 مہینے تک حاضری غائب۔ میں تو نیا نیا تھا، تھر 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 کانپ رہا تھا رجسٹروں کو دیکھ کے، کس پہ بلا آتی نہیں معلوم۔ بغدادی صاحب رحمت اللہ علیہ عثمانیہ یونیورسٹی میں 13 وائس چانسلروں کا دور دیکھے تھے، کنٹرول آف ایگزام تھے۔ میں پوچھا مل صاحب یہ ہو رہا کیا، میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا، میرے کو بہت ڈر ہو رہا۔ تو بولے پاشا پرانی آنکھوں سے نئے تماشے دیکھ رہا ہوں پاشا، کیا کرنا مل صاحب، کچھ بھی نہیں بولے۔ بہرحال میں یہ بات امیر جامعہ رشید پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے بولا، صاحب یہ ہو رہا کیا، میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا، منتظم صاحب نہیں سمجھا سک رہی، میں گھبرایا ہوا ہوں، یہ کیسی سازش ہے، اس میں کس کو اندر کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے بولے ایسا کیسا ہوتا۔ بہر کیف وہ رجسٹرات ان کے پاس پہنچ گئے، پورے رجسٹروں پہ لال پین لے کے اٹینڈنس، ٹیچنگ اسٹاف، نان ٹیچنگ اسٹاف، سب پہ لکیر کھینچ کے دستخط لکھ دیتے، ایک کمنٹ لکھ دیتے۔
اول دوم سوم چہارم پنجم ششم ہفتم ہشتم، مولوی اول دوم، عالم اول دوم، فاضل اول دوم، کامل اول دوم، سب رجسٹر سے ایسا گٹھا لکیرہ مار مار کے نیچے کمنٹ لکھتے چلے گئے. اس کے بعد ایک آرڈر ایشو کرے، ان سب کی تنخواہ برآمدہ کر دی جائے. یہ لفظ اس سے پہلے نہیں سنا تھا میں. برآمدہ کرنا، تنخواہ یہ مہینے کی روک دو، اگلے مہینے میں ایشو کی جائے گی. ابھی لوگوں کو ہیبت چھٹی. یہ تو سارے پیٹ بھرے تھے، لوگ سمجھ ہی نہیں سکے نظامیہ میں کیا گڑبڑ ہو رہی. موجودہ شیخ الجامعہ، پہلے کے شیخ الجامعہ، یہ جس کا نام ابھی ہے نائب شیخ الجامعہ بنا دیے، اور 4-5 تھے، سب کوئی لطیفیہ عربی کالج میں کرتا کام، کوئی فلاں کرتا، کہ نوریہ میں کرتا. رات میں جاتے، گورنمنٹ کے سیلریز مل رہے تھے، دن بھر نظامیہ کو برباد کرتے رہتے تھے. یہاں سازشیں ہوتے تھے. ایک دیوبندی تھا، خواجہ شریف نام تھا، ایک دن تقریر میں بولنے لگا، اب تعلیم 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 ہے. بانی جامع کے عرس کی بات آئی تو بول رہا تھا، پہلے آج کیا پلان ہے، کل کیا پلان ہے، روزانہ فساد، رشید پاشا. میں خاموش سنتے بیٹھا. ارے یہ تم باہر کا پیسہ کھاتے تھے، باہر کی نوکری کرتے تھے، نظامیہ تمہارے واسطے ایک پاؤں رکھنے کی جگہ تھی. عزت کمائے، پیسہ کمائے، نظامیہ کو ذلیل کرے. ٹو دی پوائنٹ. یہ قبلہ سے پوچھو، 1980-90 کے درمیان آخری دہے میں انہی حضرت قبلہ کی صدارت میں جامع نظامیہ کو وہابیوں کے ہاتھ میں علامتی فروخت، بیانہ 100 روپے، ویسا کام انتہائی منتہی کلاس، وہ کلاس کو حمید الدین عاقل کو دے دیا. 2 سال کی کلاس منعقد نہیں ہوئی. چیک کرو کسی کو دیکھنا ہے. سلا کیا ملا؟ سلا یہ ملا کہ نظامیہ کی فروخت کا سلا یہ ملا کہ وہ صاحب جو گزرے ہوئے شیخ الجامعہ تھے طاہر رضوی صاحب، اور یہ سیف اللہ، یہ دونوں کو اس وقت کے بادشاہ فہد بن عبد العزیز کی شاہی دعوت پہ حج کو بلایا گیا. طاہر رضوی صاحب تو کس کا بھی قصیدہ لکھ دیتے تھے، اس کا بھی لکھے. سیف اللہ فہد کے سامنے بڑھ کے کھڑے رہ کے سیف اللہ وہ قصیدہ سنایا. اس میں کچھ اعرابی غلطیاں بھی ہو گئے تھے. بیچ دیا اس وقت نظامیہ کو فروخت کرنے والے سردار یہی شیخ الجامعہ تھے. طاہر رضوی صاحب تو بیچارے اب وہ ان کو کیا بول سکتے، کنجی کی موٹر سے گئے گزرے تھے. انہوں یہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا؟ مجھ سے جو لڑائی شروع ہوئی میں جانے کے بعد، میں لڑائی سمجھ نہیں سکا. وہ لڑائی نہیں تھی. جب 2 معتمد صاحب تھے، ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے، میں معتمد صاحب کے پاس گیا تو شیخ الجامعہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں وقت شیخ الفقہ تھے. جانے کے بعد گفتگو ہوئی تھی. میں بولا بھائی ایک سوال ہے میرے کو معتمد صاحب سے، آپ سے. سارے ہندوستان میں دیوبندیوں کی ہزاروں شاخیں ہیں، بریلویوں کی ہزاروں شاخیں ہیں، نظامیہ کی تو ایک شاخ بھی نظر نہیں آتی. یہ بڑھانا چاہیے. میں بولا میں آفر کرتا ہوں 1 سال کا موقع دیجیے، مہاراشٹر کرناٹک میں 100 شاخیں میں قائم کر دیتا ہوں. مالیے کی فکر مت کریے، مقامی طور پہ مالیہ فراہم کرنے کی بھی میں ضمانت دیتا ہوں. یہ قبلہ وہاں سے میرے دشمن ہو گئے. میرے کو نہیں معلوم، اتنی سمجھ نہیں تھی کیوں دشمن ہوئے. ارے اتنے قائم کرے گا تو انہیں امیر جامعہ بن جاتا. ارے اللہ تمہاری غارت کرے ایسی سمجھ کو. پھر بات ہوئی، ایسا کیسا کرتے پاشا، وہ کیسا ہوتا. میں بولا ایسا ہے، پہلے حفظ کے جو شاخہ ہیں شہر میں، جو شاخ جامع نظامیہ بول رہے ہیں، وہ حافظوں کو سند نظامیہ سے دیو.
آئندہ آنے والے 6-8 سال 10 سال میں اتنے فاضل یہاں سے نکلنا کہ فاضلوں کے سر پہ امامہ بننے والوں کے ہاتھ نہ تھک جانا. ان کو ہیبت پڑی، میرے کو علم نہیں، ہیبت تو میرے کو برسوں کے بعد معلوم ہوئی. یہاں ایک شالی بنڈے کے راستے پہ ایک حفظ کا مدرسہ تھا. میں مثال دیا فلاں جگہ حفظ کا مدرسہ ہے نا. میں آج دن میں 2 بجے 3 بجے بات کرا، دوسرے دن 10-11 بجے سے وہاں سے گزر رہا ہوں تو جو شاخ جامع نظامیہ لکھتا تھا اس کے آگے لکھوا دیا شاخ جامع نظامیہ شعبہ عربی. ان کو اتنی ہیبت پڑی تھی. میں آج پوچھ رہا ہوں، مسئول ہو، ذمہ دار ہو، نظامیہ کی شاخیں کیوں قائم نہیں ہوئے؟ آپ سودے بازی کرتے رہے. حیدرآباد میں جو وہابیت پھیلی ہوئی ہے اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. ایک اصطلاح ہے سکوت مجرمانہ سکوت. یہ ایسا منہ بند رکھے، وہابیوں کو کھلا چھوٹ دے دیے. حیدرآباد، سکندرآباد، دکن سوائے وہابیوں کے کوئی نہیں، ہزاروں شاخیں قائم کر دیے. آپ کیا کرے؟ ایک آدھ شاخ کوئی آ گئی اس کو اینٹ سے اینٹ بجا دیے. آپ نہیں بولو میں نامہ لے لیتا ہوں. ارا گڈے میں ایک تھا بیچارہ، لا کے پورا وقف کر دیا 600-800 بچوں کے ساتھ. 6 مہینے نہیں گزرے اپنے دوستوں کے حوالہ کر دیے. کرتے انہوں عربی کا نکال دے کے اپنے باپ کے نام سے، دادا کے نام سے سینٹ فلاں بول کے، نام نہیں لیتا پہچانتے آپ لوگ، انگلش میڈیم بنا دیے. آج ہے وہ نہیں ہے. ایسے کتنے مدرسوں کو تباہ کرے، تباہ کرنے والے انہوں سے. اکبر نظام الدین کو گالی دے رہے ہیں. میں تو 1996 میں اکبر نظام الدین کی گستاخیوں پہ جو مضمون تھا میں کتاب لکھا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں بانٹا. کوئی جواب دینے والا پیدا نہیں ہوا. ایسی مدلل تھی. یہ لوگ یہ جادوگروں کے دیوانے ہیں یہ لوگ. وہ پہلے کے شیخ الجامعہ تو سیدھا ان کو امجد میاں کنے لے جاؤ، وہ جادوگر کے نہیں فلاں جادوگر کو وہ فلاں کو جو ہے نظامیہ کا کمیٹی کا ممبر بنا دینا. ایسا دیکھ کے بولتا بچے وہاں چلے گئے، بولتا حاضرات لگا کے. یہ شیخ الجامعہ تھے. اور یہ اب جو ہے سو انہوں بھی دیوانے. اور کون کون ہے کہ سب عاملوں کے دیوانے، لوگوں کو کنٹرول کرنے اگربتیاں جلاتے. میں یہ بات ان سے کہہ چکا ہوں حضرت سے کہ سابقہ شیخ الجامعہ طاہر رضوی صاحب جب جلا رہے تھے میں رد سحر پڑھنا شروع کرا. 3 دن نہیں گزرے میں جامعہ نظامیہ کی جو گیٹ ہے مین وہاں داخل ہو رہا ہوں. لونا تھی میرے پاس. اندر سیڑھیوں پہ شیخ الجامعہ کھڑے ہوئے تھے مرحوم. اب مرحوم بول دے رہا ہوں چونکہ ادب میں تو بولا ہی جاتا ہے. جیسا شاہی فرشی سلام کرتے وہاں سے میرے کو سلام کرنے لگے. میں گاڑی رکھ کے بھاگنے تک ویسی کرتے رہے. پھر نظامیہ چھٹنے کے بعد چورستے پہ نظامیہ کے نہیں چوک کے چورستے پہ نظر آئے تو لونا پہ انہوں بھی گردن جھکا دیے میرے سامنے. میں جا کے ان کو بولا مل صاحب یہ جادوگروں کے پیچھے پھرتے انہوں ذرا سمجھاؤ کیا کرنا مل صاحب کو ایسی کرتے. یہ غیر ضروری ذکر سمجھ رہے ہیں آپ. کوئی غیر، ان کا ایمان کیسا ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں. ابھی جس کو نائب شیخ الجامعہ بنا دیے لوگوں لکھ لو یہ قرآن کی آیت کئی کو پڑھا میں نظامیہ میں جامع نظامیہ کے اندر یہ شخص بہت بڑی جماعت کے اندر لڑکیوں کی جماعت میں بول رہا تھا، پوچھ رہا تھا اللہ سب ہر چیز پہ قادر ہے نا؟ سب لوگ بولے قادر ہے. اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے. بچے یہاں رک گئے. لوگوں کے اصرار کا بولو 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 تو کچھ بولے کچھ نہیں بولے. اس میں میری بیٹی بھی شامل تھی تو بولا بول بول بول.
جھوٹ بول سکتا ہے؟ بول بول بول. بہت تنگ کرنے کے بعد بیٹی بولی یہ محال ہے، خدا کی شان میں محال ہے. ارے میری آواز تیرے کو سنائی جائیں گی، تو بھی آ جا، تعالو. ہے نا آیت پڑھا نا جی، میں شروع سے بولنے میں میرے کو قل تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ارے تو بھی آ، تیرا سرپرست جو ہے اس وقت اس کو معلوم ہے سب چیزیں. یہ صاحب قبلہ ہر برے اور ذلیل آدمی کے بڑے عاشق ہیں. ایک شیخ الشہوات والفواحش تھا، جس کو لڑکی نے بیلٹ سے مارا ہو. اس سے سال بھر پہلے تو میں میز پہ دنا دن ٹھوکا ٹھوک کے بولا، رے کیا بول رہا رے، صحابہ کی توہین کر رہا، نماز پڑھ رہے تھے، چچا مت رہے تھے، بولا یہ کمینہ. اسی دن شام میں اس کو عہدے سے ہٹایا. میں بولا میں آگ لگا دوں گا نظامیہ میں نہیں پڑھوں گا، اس کو سڑک پہ مدرسے کے اس پہ ماروں گا. باہر لوگ پاخانہ کرتے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ پاخانہ اس کے منہ پہ ماروں گا. رشید پاشا صاحب شام میں میٹنگ بلائے اور سب کو بولے تو کیا بلا رہے ابراہیم خلیل؟ نہیں کچھ بھی نہیں، ایسا بولا کرتے نا. میں تصدیق کر لیا دوسروں سے، میرے ساتھ جو بھی تھے طلبا وہ لوگ بولے ہاں ایسا بولے، ایسا تنویر صاحب ایسا کرے، ہو ایسا کرے. تمہارا عاشق جس وقت لڑکی نے اس کو بیلٹ سے مارا، میں ایک شادی خانے میں پریس کانفرنس کر رہا تھا، نظامیہ کے بچے بہت جمع ہو گئے. ہلو موجودہ ہمارے قبلہ جو اب جو قبلہ کہلا رہے ہیں میرے کو ٹیلی فون کرے، تنویر یہ سب نہ مت بولو، سب صحیح ہو جاتا، ذرا ٹھہرو، میں کیا ہے بولو، شکایت دور کر دیتا ہوں. اب اتنا تو بھروسہ، شکایت دور کر. بچے بھرے ہوئے ہیں، 150-200 بچے ہیں، لوگ ہیں، اخبار میں دیا تھا میں. ان کا فون آیا میرے کو ڈائریکٹ. خیر میں لوگوں سے بات کر کے میں ٹیلی فون بند کر دیا، خاموش ہو گیا. بعد میں کیا ہوا، ارے شرم کرو، صحابہ کی توہین کرنے والے اس کتے کو جو جہنم میں کیا کر رہا نہیں معلوم. تاحیات بنا کے رکھے شیخ اس کو. نظامیہ کی ایک ایک کلاس میں پاخانہ ایک ایک بکیٹ دلایا، تاحیات امیر جامعہ بنا کے رکھے. ارے انہیں تو گھر میں بیٹھا ہوا تھا دیوانہ، انہیں کون سا عالم ہے. میں بی کام میں تھا، 1975 میں بی کام کر رہا، تو میرے سے 2 سال پیچھے انہیں پڑھتا تھا. آ کے جیپ میں آتا تھا، انوار علوم کالج کی دیوار پہ بیٹھ کے اوباش لونڈوں کو لا کے سگریٹیں پیتے بیٹھتا تھا. اس کو کیا پڑھنے آتا، اس کو اردو بھی لکھنے نہیں آتا. اب کچھ سکھاؤں گا تو سکھاؤں گا، میں خود اتنے دن سے نہیں ہوں. آج جس وقت وہ استعفیٰ دے رہا، آپ کو قبول کرنے تکلیف ہو رہی. جنوری 2024 کو ایک لیٹر لکھا، اس سے پہلے کئی لیٹرز لکھا. اس کے 2 جملے بولتا ہوں، میری بات ختم. پہلا جملہ لکھا کہ یہودی فلسطین میں نہیں گھسے، طاقتیں امریکہ فلاں فلاں، اس کو فلسطین وہ ہاتھ پیر پھیلا میں لکھا ہوا ہے. شیخ الجامعہ موجودہ مفتی پہ ہے، ان کے گھر پہ ہے. یہودی فلسطین میں 70 سال سے قابض ہیں. اس کا نام لکھا اکبر نظام الدین. 35 اکبر نظام الدین نظامیہ میں نہیں گھسا، انہوں پکڑ کے لا کے بٹھائے جیسے رکھتے تھے. مسلمان یعنی سننے والے اور میں، وہ ان کو الگ ہیں، وہ ایگزمشن ہے. مسلمان نظام عالم کے چہرے کا احترام کرتے ہیں، یہ احترام کا ناجائز فائدہ اٹھاتے، یہاں کے قانون سے کھیل کھیلتے رہے. کوئی وجہ کسی کو بتا دو، یہ 35 سال سے چپکا ہوا انہیں رہا کیسا. آپ بول دو میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے، چلو نہیں، آپ ہی اس کے تنہا ذمہ دار ہیں.
آپ لوگوں کے کتنے کتنے نوکریاں رہے, کیا کیا کرے, کیسا کرے. کہتا ہوں مسلمان ہو یا کافر مشرک یہودی نصرانی کوئی رہو, عقل مند انسان تائید کرے گا. جس وقت میں نظامیہ میں گیا دفتر میں کام کرتا تھا, 10 بجے شروع ہوتا دفتر, تو میں 10 منٹ 15 منٹ پہلے رہتا تھا. ایک دفعہ ہوا یہ کہ میں نظامیہ میں ہوں, ایک آدمی آیا, جب ہماری تنخواہ 410 روپے 25 روپیہ 29 روپے, کچھ پکا یاد نہیں, 29 سے 28 ہے. ایک آدمی آیا میرے سے بولا میرے کو کچھ نظامیہ میں پیسے دینا ہے. میں 10,000 روپے لے کے آیا. تو میں بولا چلیے دفتر میں بیٹھیے, ابھی کوئی بھی نہیں آئے. دفتر تدریس میں بٹھا لیا. پھر شیخ الجامعہ اس وقت کے جو تھے ان کے پاس لے گیا, تو ان کے پاس بھی ایک رسید ہوتی تھی. انہوں نے 10,000 روپے کی رسید لے کے 10,000 روپے دے دیے. وہ رسید لے لیے, 10,000 روپے رکھ لیے. آ کے دفتر میں بیٹھا تو اٹینڈر چائے منگایا تو نہیں لا. جو روز ایک آدھے گھنٹے کے بعد ہمارے منتظم صاحب, فارمر رجسٹرار ایگزام برانچ عثمانیہ یونیورسٹی, جو ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں خدمت کرے, بولا مجھ صاحب چائے بھی نہیں لا رہے, آج کیا ہے, ذرا ٹھہرو پاشا. 15 منٹ میں چائے آئی ان کے منگانے پہ. ٹھہرو بولے, آدھا پون گھنٹہ ٹھہرے بعد بولے ہوا. میں بولا کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی پیسے لائے تھے کیا نظامیہ میں دینے؟ بولا ایک آدمی آیا 10,000 روپے دیا. میں شیخ الجامعہ کیا 10,000 کی, کیا تکلیف ہے اس میں؟ پاشا آپ کو نہیں معلوم, جتنے اٹینڈر ہیں یہاں پہ, جتنے ٹیچر ہیں, آپ کا کیا ہے نہیں معلوم, ہوں گے اتنے نہیں ہوں گے, سب کے پاس ایک رسید بک ہے. 10,000 انہیں لیتا تو 10% 1,000 روپے تو اس کو مل جاتے تھے مہینے بھر میں, تو 300 روپے بھی نہیں ملتے تھے اس کو. میری پہلی جنگ نہیں ہوئی تھی, میری نادانی تھی. اس کے بعد میں ایک تحریر لکھ کے دیا, نظامیہ میں انٹر ہوتے وقت سیدھے ہاتھ پہ جہاں گھنٹی بجائی جاتی ہے وہاں چھوٹا سا کاؤنٹر بنا دیا جائے, اور بینک والوں کو ریکویسٹ کر کے بینک کا ایک کاؤنٹر ہفتے میں 2 دن 3 دن 4 دن یا 2 گھنٹے روزانہ کے لحاظ سے یہاں رکھ دیا جائے, تاکہ پورے پیسے نظامیہ کو آئیں. نظامیہ کے اندر آنے والے پیسے پورے لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. یہ لکھنا تھا. مجھے اب بھی شعور نہیں آیا, میں جنگ کر رہا ہوں. پورے اٹینڈر میرے خلاف ہو گئے, جتنوں کے پاس رسیداں تھے سب خلاف ہو گئے. آخرکار ایک دن اسی میدان میں موجودہ پاشا کیا میرے کو نہیں معلوم, ایک رسید لیو, میں بھی چندہ خور بن جاؤں, کمیشن خور بن جاؤں. میں قبول نہیں کرا. وہ کاؤنٹر آج تک نہیں بن سکا, اور بڑی تجویزیں تھی. بچے ٹیچروں کی چائے لاتے تھے باہر سے جا کے, پڑھتے پڑھتے کچھ بھی کھانے کو لاتے تھے. میں لکھ کے دیا کہ یہ بند کریے, نظامیہ کی گیٹ کو جال لگا دیجئے. جمعہ کی رات میں بچہ آیا تو اگلی جمعرات کو چھٹنا. معتمد صاحب کو درخواست دیا یہاں پر ایک کینٹین اندر کھولیے, بچے باہر جا رہے ہیں چائے لانے. یہاں پر ایک نوٹ بک اور کتابوں کی اسٹال کھولیے, درسی کتابیں یہیں سے ملنا چاہیے, اور دن میں 11 بجے تھوڑی سی چائے ملنا چاہیے. معتمد صاحب تیار ہو گئے, بجٹ چائے کا پاس کر دیے, یہ دونوں دکانوں کے لیے. کھڈے کھد گئے جالی کے واسطے. عین وقت جالیاں غیب, نامہ نہیں لیتا. میں بولا میں فقیر ابن فقیر ابن فقیر ابن فقیر اوپر تک ہوں. بولا میری بات ہو کے رہیں گی جس وقت نظامیہ کے کسی بچے کا قتل ہوئیں گا, جب جالی لگے گی. ہاں ایسا ہوا, چند برسوں کے بعد ہوا. ایک نظامیہ کے بچے کا رجسٹر میں حاضری ہے, محبوب نگر کے
ریلوے ٹریک پہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ جاؤ جا کے. مؤدب شیخ محبوب صاحب، اللہ، بہت نوجوان بچہ تھا، نیکیوں سے جذبات سے بھرپور تھا. اس کا جس سال اپائنٹمنٹ ہوا اس سال قتل ہوا. کون ذمہ دار ہے؟ میری آواز ضرور بلند ہے. ڈپلومیسی کی بات ہے. پاشا کون ذمہ دار ہے؟ ایسے نخرے نہیں آتے. بولو، بچے کے قتل کے کون ذمہ دار ہے؟ رجسٹر میں اٹینڈنس ہے، کلاس میں بچہ موجود ہے، لاش وہاں پڑی ہوئی ہے. یہ نظام کو توڑے کون؟ نظامیہ کو بیچے کون؟ شاخیں قائم ہونے نہیں دیے کون؟ کتنی باتیں سناؤں، کیسی کیسی باتیں سناؤں. ایک نشست میں سب نہیں بولتا ہوں. اب اکبر نے استعفیٰ دیا، آپ کو قبول کرنے کیوں پریشانی ہے؟ ارے جنوری میں لیٹر لکھا، اکبر کو نکالو، خود بھی نکل جاؤ، آپ کے رہنے کی ضرورت نہیں، آپ سب کرے ہیں. سیف اللہ کا نام لکھا، اس کو بھی نکالو. آپ عاشق ہیں، ہر شیطان کے آپ عاشق. وہ شیخ الشہوات والفواحش تھا، اس کے عاشق. وہ فلاں وہابی، اس کے عاشق. مکہ مسجد میں امامت میں کس کو رکھیے؟ عبداللہ شاہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجوں کو چھوڑو، اور ایک کون ہے؟ کون سی جماعت کا ہے؟ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کا اپائنٹمنٹ، اس کا اپائنٹمنٹ، اس کا اپائنٹمنٹ. ارے چپراسی کا اپائنٹمنٹ بھی ہوتا نظامیہ میں تو ایڈورٹائزمنٹ آتا تھا، اس کو لائے اندر سے دے دے رہے، اس کو لائے. اب بات یہاں آ گئی ہے، کون امیر جامعہ؟ کیوں آپ کو 35 سال سے نہیں سدھرا؟ میں کتنے خطوط لکھا میرے کو خود یاد نہیں ہے. میں بھی ایک عجیب سا خطوط، تو کاپیاں تو اٹھا کے رکھنا. ایک جنوری کا تو ضرور مل جا سکتا ہے. کل سازش مت کرو مسلمانوں کے ساتھ، نظامیہ کو کھانے کی کوشش مت کرو، بہت کھا چکے ہیں. بانی جامع نظامیہ اور میرے درمیان صرف ایک کڑی ہے، حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ صاحب. ارے 1950 میں یہ نظامیہ کو مدرسے نظامیہ بولتے تھے، بعد میں جامع نظامیہ بنا. اس وقت نام سن لو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی محمد رضی اللہ عنہ کی کتاب امام محمد کی. یہ قبلہ بھی نہیں پیدا ہوئے تھے یا ہو گئے تھے میرے کو بھی نہیں معلوم. اس وقت وہ جو اس وقت امیر جامعہ کو میر مجلس بولتے تھے، وہ ان کا نام نواب مقصود جنگ تھا. انہوں نے کوشش کی نظامیہ کو دیوبند کی شاخ بنا رہے تھے. میرے بڑے بھائی مولانا سید شمس الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظامیہ اس وقت اسٹرائک چلائے زبردست، اس کو میں جہاد بولتا ہوں، اور نظامیہ کو دیوبند کے حوالے نہیں کرنے دیے. لیکن اسی وقت جو سازش موتا امام محمد کو نکال کے یہاں کے ایک مولوی کا استعمال کرتے، آپ لوگ امام اعظم آج کا مولوی 2 کوڑی کا نہیں تو کتنے کوڑی کا رہیں گا، وہ نکال کے میں پرانا سیلیبس چھپا ہوا کو دیا. حضرت اور موجودہ کتاب کو دونوں فوری مولوی میں لا لیے، وہ کتاب مطالعہ آ کے وہ گڑبڑ کے بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے. یہ آگ لگ گئی، حوالے ہیلے حوالے دھوکے بازیاں داستانیں سب الگ. حقیقت یہی ہے. اس کے بعد دشمن بن گئے رشید پاکر صاحب کے. صرف کام کتنا ہے، موطا امام محمد مولوی میں آ گئی. دیوبندیوں کا ایک ایجنٹ تھا، دیوبندی ہی ہے لیکن نظامی سمجھتے ہیں.
عزیزو ایسی ایسی باتیں ہیں. میں ایک بات مرحوم صلاح الدین اویسی صاحب کو بولا تھا، مباہلے کی جب دعوت میں تجویز رکھا تو صلاح الدین صاحب تیار ہو گئے، امان اللہ خان دبک گئے. اس کے بعد میں جب مباہلے کا وقت آ گیا، امان اللہ خان کے گھر کو کون پہنچے؟ میاں نکو کرو، ہزاروں لوگ مر جائیں گے، کون کرے؟ جا کے پوچھو موضوع. مباہلہ ہونے نہیں دیا، لیکن آج وقت آ گیا ہے عقیدے پہ، ایمان پہ. اگر اونچ نیچ ہو جائے گی تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے بلکہ انہیں تعلیم دیتا، اس کو لا کے نائب شیخ الجامعہ بناتے. اور کیا کیا قصے ہیں. اس کی زبان ایسی ہے جیسا ڈرینیج کا پائپ لائن ہے. وہ پہلے والا جو تھا وہ تو صرف زانیوں شیطانوں کے گھروں کے جو غلاظت رہتی اس کا پائپ لائن تھا، وہ مر گیاس والا. آپ انہی کی تائید کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ زیادہ نہیں چلے گا. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ قائم ہے، وہ موڑ آ جائے گا. یہ کون روکا؟ مباہلہ ہونے کون نہیں دیا؟ قسم پہ بات ٹل گئی. ایک بات آخری اور ختم. جس دن مکہ مسجد میں جلسہ تھا جمعۃ الوداع کا، میں ان کے گھر پہ گیا، جا کے بولا مجھ صاحب وہ مباہلہ ہوتے رہتا، کم از کم آج قسم کھا لو، قسم دلا دو. فون کرو، فون کرے مگر یہ بات نہیں بولے. میں پوچھا کیا ہوا؟ مجھ صاحب نہیں بولے. نہیں انہیں جذبات میں قسم کھا لیتا. کون؟ صلاح الدین صاحب. ان کی عادت ہے لوگوں کے سامنے آرا ترا بولتے، سامنے گئے تو پاشا پاشا بولتے. خیر دوپہر میں ایسا ہوا کہ انہوں قسم کھا ہی لیے. مکہ مسجد میں 3 آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا مجمع میں. مباہلے کو روکا کون؟ قبلہ. آپ ہی بولو. اب اگر ہوگا، یہ سیف اللہ نے جو وہاں پہ بول کے بول نہیں مرتی، بول میں توبہ کراتا ہوں، بول. اب تو وقت آ گیا ہے. میں اس لیے بول دے رہا ہوں کہ کل یہ جھوٹوں کے ایک دوسرے سے بڑھ کے ایک شہنشاہ ہے. سب بڑے دو بابا. چھوٹے موٹے جو لوگ رہتے بیچارے، چھوٹے موٹے سے مراد چھوٹے پیشوں سے وابستہ محنت کش، یا تو ان میں کوئی بددیانتی ایسی ہو سکتی کہ چھوٹی موٹی چوری ووری کر لیے تو کر لیتے. ذرا اوپر آ گئے، ذرا قابل لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہے، تو ڈکیتی ہوتی. اس سے اوپر اہل علم ہے، سماج میں ادارے کا رتبہ ہے، ان کی تعلیم کا رتبہ ہے، عہدے کا. یہ لوگ خیانت کرتے ہیں. یہ خیانت کار اعظم. میں خیانت ثابت کرتے چلے جاؤں گا. تم خالی ہاں نہیں بول کے بولو جھوٹ ہے بول دو، میں بالکل آنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موجودہ جو بچے ہیں ان کو شعور دے اللہ. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں انہی چھوٹے چھوٹے پرائمری معصوم اول دوم سوم چاروں پنجم ششم کے بچوں کو نظامیہ کے گراؤنڈ میں بٹھا کے وہ لوگ مرد آباد بول رہے ہیں. میں 35 سال سے مرد آباد میں لکھ دیا ہوں نام ہی، کوئی دوسرے سے نہیں. اگر آپ میں دم ہے تو میری کتاب کا جواب آپ لکھ دو اور یہ لکھو کہ 35 سال سے میں کیوں نہیں اکبر کو کیوں بٹھا کے رکھا. کون ہے اکبر نظام الدین؟ اس کے والد کون؟ اس کا دادا کون؟ قصہ نہیں معلوم ہے تو سن لو، ختم بات میری. نواب عثمان علی خان صاحب آصف صابع کہلاتے تھے، نظام ہفتم. وہ اپنا مذہب تبدیل کرے. میں
میں تفضیلی ہوں بولے. اس کے تھوڑے دن کے بعد یہ موجودہ جو صاحب موضوع بحث ان کے دادا کسی زمانے میں عثمان علی خان کے ساتھ کسی اسکول میں پڑھتے تھے. ایک تھا اسکول جاگیردار اسکول یا کچھ نام تھا، نام یاد نہیں ہے. تو ان کو چھوٹ تھی کہ بادشاہ کے پاس جب چاہے چلے جا سکتے. تو یہ موصوف کے دادا چلے گئے. عثمان علی پاشا پوچھے صابر میاں کدھر آئے میاں؟ تو ہاتھ جوڑ کے بولے سرکار میں بھی تفضیلی بن گیا. عثمان علی خان بھڑک کے بولے یہودی ہو کے مرو، نصرانی ہو کے مرو، میرے کو کیا سنا رہی؟ یہودی ہو کے مرو، نصرانی ہو کے میرے کو کیا بول رہے ہیں؟ ایسا 3 بار بولتے، 3 بار بولے اس کے بعد بھاگ گئے. تو وہ بن گئے. تو آج تک وہی چاہیے لوگ. بھی مجھے کیسی ذلت دی گئی میں برداشت کرتے رہا، میں نہیں بولا. کیوں؟ بی جے پی کی جو پالیسی ہے حکومت کرنے کی، دیش دروہی حکومت کرتے جاؤ. ان لوگوں کا یہ پالیسی ہے نظامیہ کے مخالف نظامیہ. ارے میں بھی غریب بچہ تھا، میں نسبت اگرچہ نزدیک ہے فضیلت جنگ کے اور میرے بیچ میں میرے والد ہیں ایک، لیکن عمر میں تو میں کمیش تھا یا جماعت میں کم تھا. یہی ڈر سے تو میں رک گیا. اب دشمن نظامیہ تم ہو گئے، ہم نہیں. مخالف نظامیہ تم ہو گئے، سوداگر نظامیہ تم ہو گئے. فہد بن عبدالعزیز کس کو بلایا؟ کیوں بلایا؟ کیا کارنامہ ہے بولو. اور ایک دیوبندی تھا خواجہ شریف، اس کو ہمارے بھائی بولے، ہم کاغذی شریف بولتے تھے اس کو. ایک کاغذی شریف مدینہ طیبہ میں جا کے مسجد نبوی میں حدیث پڑھا رہا. مصر کے علماء کو ختم بخاری کرایا کرتے. ارے تیرے کو تو اردو بات کرنے نہیں آتا تھا. یہ بتاؤ کوئی آج مسجد نبوی میں کوئی سنی مسلمان کھڑے رہ کے اگر ذرہ آواز نکالا تو اس کو جیل میں ڈال دیتی ہے. خواجہ شریف کون سا رتبہ لایا تھا؟ کچھ نہیں. یہ وہابیوں کے سرگرو سرغنے نظامیہ کو برباد کرتے رہے. آج جو کر رہی ہیں ایک صاحب بول رہے ہیں، تقریر ان کی بھی سنا، بچوں کی ہم قدر کرتے ہیں، بہت مناسب وقت میں آواز اٹھائے. 35 سال کے بعد مناسب وقت آتا، انہیں استعفیٰ دے دیا. کہے گا مناسب وقت ہے؟ آپ اس کو نہیں نکالنا چاہ رہے ہیں. اتنے اللیگل، غیر قانونی، غیر شرعی کام تھے. وہ جو بھی تھا امیر جامعہ چلے گیا. انہیں کون سا عالم تھا؟ انہوں جیسا چاہے ایسا نہ لیتے تھے. اس کو سمجھ میں آ گیا رہتے رہتے کون ستا رہے، انہیں چھوڑ کے نکل گیا. انہیں جو کلمات بولا وہ غلط بولا. وہ نظامیہ کو نہیں بولنا تھا، جو کرنے والے ہیں ان کو بول دیتا تو اس کی بھی عزت رہ جاتی تھی. مگر اللہ کی طرف سے صحیح ہو گیا. اس کا باپ پاخانہ دلایا تھا، انہیں گالی دے کے جا رہا. بس اتنا ہی فرق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ نظامیہ کو، اس کے احاطوں کو، اس کی جائیدادوں کو ہر چیز کی حفاظت فرما. برادران عزیز، یہ جائیداد کی بات آتے ایک لفظ، چیلے پورے میں ایک بانی جامعہ کا گھر ہے. اس گھر میں برسوں اسٹڈی کیا. یہ لوگ امریکہ چلے گئے، یہ گھر نظامیہ کا، یہ گھر بانی جامعہ کا نظامیہ کو ان لوگوں نے دے دیا. جب یہ نظامیہ کو دیا گیا اس محفل میں تھا اور وہ معاہدے پہ میری دستخط ہے. آج 30 سال ہونے آ رہے ہیں. کیا کرے قابل صدار؟ یہ اس میں لکھا ہوا ہے حضرت کے اس گھر کو حفظ کے مدرسہ بنایا جائے. آج ماواڑیوں کی گاڑیاں ٹھہرا کے 100 روپے 200 روپے 25 روپے 200 روپے مہینوں کو کرایہ کتنا لے رہے ہیں؟ خالی اتنا ہی لے رہے ہیں 30 سال سے. یہ غداری نہیں ہے لوگوں؟ بولو. وہ بانی جامع نظامیہ کا گھر ہے، وہ اس کا ایک حصہ اوپر کا تھا. بتاتے تھے ان کے جو بھی تھے، میرے کلاس میٹ تھا ان کا ایک بچہ، ادھر جنا بیٹھنے کی جگہ ہے، ادھر انسانہ بیٹھنے کی ادھر جگہ ہے. جنا بھی آ جاتے تھے انسانی شکل میں، بچے ڈر جائیں گے بول کے حضرت الگ بنا دیے تھے. ارے بولو سرکار،
اب یہ آپ ایک غلط مثال سے بات ختم ہے. غلط مثال جلدی سمجھ میں آتی. ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی دستور کو توڑنے کی بات کر رہا ہے، لیکن توڑنے کی ہمت نہیں ہے. آپ تو عملاً دستور نظامیہ کو توڑ کے ہڈیاں پھسلیاں توڑ کے رکھ دیے. یہ کیا اعلیٰ ظرفی ہے، کیا کہنے ماشاء اللہ. کیسا توڑے؟ شروع سے توڑیں، غیر قانونی سارے کام کرو. آپ پرماننٹ کتنے دن رہے نظامیہ میں؟ ٹیمپرری کب تک رہے؟ کہیں ہے لکھا ہوا دیکھو. رات میں نوکریاں کرتے تھے، ڈبل نوکری نہیں ہونا بلکہ یہاں پہ الاؤنس کے معنی نہیں معلوم ان لوگوں کو. یہ دھوکے بازیاں ہیں. جادوگروں پہ زندگیاں گزارے. جب میں کتاب لکھا تو کیا ہوا؟ جواب آج تک نہیں دے سکے. 96 میں لکھا کتاب میں. یہ پورا گروپ کتے کی جادوگروں پکڑ کے انواع اقسام کے سحر کرا دیا. لیکن سینکڑوں لوگ، کئی لوگ میرا علاج کرنے ہیں، حتیٰ کہ سڑکوں پہ چلنے والے مجذوب تک میری طرف آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھ، ہاں تم کو. دعا ہے کہ اللہ تعالی، میں جو صلاح الدین صاحب کو بولا تھا سالار، اسی کا قصہ چل رہا تھا، جیب میں سے پین نکالا، سالار یہ قلم اللہ دیا ہے، وقت آئے گا تو قلم چلا دوں گا، اور چلا دیا. وہ ضرورت توبہ لکھا. اب پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہاں سے یہ سازش نہیں چھوڑیں گے تو میرا قلم زندہ ہے. میں پھر انشاءاللہ میں لکھ دوں گا، میں وہ لکھوں گا. اب لوگوں کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے سن کے. جب تو جسم میں پوری آگ لگ جائے گی کہ یہ لوگوں کی کیا حرکت ہے. میں بہت سے لوگوں سے سنا ہوں، خصوصاً پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، ارے یہ مسلمان ہے جی، ہم ہی اچھے اس سے. ان کو دیکھ کے بولتے ہیں ان لوگوں کو کرائم ریکارڈ جو بھی ہے یہ تو صرف نظامیہ کا تقدس بچا کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بچائے، میں کسی غلط بیانی سے بچا، محفوظ رکھے، اور ان کے پردے چاک کرے، عزت و ناموس کے پردے چاک کرے. خاتمے کیا دعا کروں؟ نہیں کرتا. اس قابل نہیں ہے کہ خاتمہ بالخیر کی دعا کروں. قاسم نانوتی کی خبر میں ضرور دفن کرنے کی آپ کی دعا کر سکتا ہوں. اسماعیل دہلوی تقویت الایمان والا، اس کی خبر میں بھی کچھ لوگ دفن ہو جائیں. دھوکے بازی بند کرو. جو کتابیں ابھی گھسی ہوئی ہیں نظامیہ میں، وہ وقت آ جائے گا تم کو نکالنا پڑے گا. نہیں نکالیں گے میرا قلم زندہ باد. اللہ تعالیٰ نے بہت زور دی ہے، میں لکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں. صرف میں اس لیے خاموش رہا. یہ لوگ عادی ہے بی جے پی کے جیسا، مخالف نظامیہ کے. ارے تم کون سے موافق ہے؟ تم اسی رکابی میں اتنے چھید مار چکے ہیں کہ اب رکابی میں کوئی چیز نہیں ٹک سکتی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی شان کے موافق کیفر کردار کو پہنچائے. میں الفاظ دو کے بدنام نہیں ہونا چاہتا ہوں. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ الحمد للہ رب العالمین.